بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ باغ جنت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی اے دودھ مانے اہل بیت بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں اللہ کریم ان سنگیاں نو برکت دے جنہ اے محفل پاک سجائیے ہوں من نام بھول گیا ہوتا ہاں منیر آمد اور بھی بچارے نام پہ نہیں دا جی کلے منیر نو کریڈٹ نہ دے چھڑو ہاں اللہ انہاں سارے ان برکت دے اور اللہ تعالیٰ انہوں جزائے خیر دے وے کہ انہوں نے نبی پاک دے ذکر خیر دی
بزم پاک سجائیے اور حضور دی آل دے ذکر دی بزم سجائیے. تو اس مناسبت نال میں گفتگو کرن دی سعادت حاصل کروں گا کہ اج دی رات بعد تواریخ دے مطابق امام حسین دی ولادت دی رات ہے. تو چلو اس موضوع تے ہی تھوڑا بیان ہو جائے. بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ماں باپ چنگے ہون تے وچوں اولاد چنگی ہوندی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں بھائی؟ قانون اور اصول یہ کہ چنگیاں دی اولاد چنگیاں وچوں اولاد چنگی ہوندی ہے. تو نہ کوئی علی پاک دی مثل ہے تے نہ کوئی فاطمہ زہرا دی مثل ہے تے اولاد بھی تے بے مثل ہی ہونی ہے. اس عظمت والے گھرانے دی اللہ نے گل کی تھی تو ارشاد فرمایا مرج البحرین، یہ دو دریا نے، دریائے عصمت و طہارت سیدہ فاطمہ زہرا، دریائے علم و ولایت مولا علی مرتضی، شجاعت علم اور بہادری دا دریا علی دی ذات پاک نے، طہارت و عصمت و پاکیزگی دا دریا سیدہ فاطمہ زہرا پاک. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، یہ دریا دو چلائے نے اور انہاں دے درمیان برزخ ہے. برزخ کہندے نے پردے نو، بینہما برزخ، انہاں دے درمیان پردہ لا یبغیان، جیڑا انہاں نو ایک دوسرے تے زیادتی نہیں کرن دیندا. اللہ اکبر، بینہما برزخ لا یبغیان، وہ ایک دوسرے تے زیادتی نہیں کرتے، بالکل این اللہ اور اس دے رسول دی مرضی دے مطابق چل رہے ہیں. اور اے جڑے دو دریا نے، ہر دریا وچوں کوئی نہ کوئی چیز نکل دی، کسے چو مچھلی نکلی، کسے چو کوئی چیز نکلی، کسے چو کوئی. فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اے او دریا نے جنہیں چو موتی تے مونگے نکل دے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، علماء فرما دیں کہ اس جگہ تے لؤلؤ اور مرجان تو مراد امام حسن تے امام حسین دی ذات مبارک ہے. بھائی آپ کو سمجھ آ گئی سجن؟ ماشاءاللہ. تو ایک حقیقت ہے کہ دنیا وچ بڑے بڑے افضل تے اعلیٰ خاندان نے، پر میرے حضور دی یہ شان ہے کہ میرے حضور بھی بے مثال نے، حضور دی کتاب بھی بے مثال ہے، حضور دا خاندان بھی بے مثال ہے، حضور دی نبوت تے رسالت تے علم تے حلم بھی بے مثال ہے، حضور دا حسن بھی بے مثال ہے، حضور دی ازواج بھی بے مثال ہے، اور حضور دی اولاد بھی بے مثل تے بے مثال ہے. اے عزیزان دی وقار تانیاں
اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں، سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ جانے من تسی صرف سن لو، یہ بڑی کمال ہے۔ ہوں ساڈا حق بنتا ہے تمہیں پیسے دئیے، کیونکہ تسی پڑھتے پے ہو، طالب علم ہو، تو جو بندہ طالب علم ہوتا ہے طالب علم نو پیسے دینے چاہیے۔ جو تسی پڑھ کے کسی رتبے تے پہنچ جاؤ گے پھر تسی بے شک علماء دی خدمت کرنا، لیکن اجے تسی مخدوم ہو، خادم نہیں۔ دین دا طالب علم مخدوم ہوندا ہے، یعنی دین دا طالب اس رتبے تے ہوندا ہے کہ اس دی خدمت کیتی جائے، کیونکہ اے وہ پاک لوگ نے جنہاں دے قدماں ہیٹھ فرشتے اپنے پر بچھا دیندے۔ جس پڑھیا نہیں ان خبر نہیں، جس پڑھیا ہے انہوں پتہ ہے انہاں دا کی رتبہ ہے۔ اے حضور دے دین دے سپاہی نے، مستقبل دے دین دے اے ذمہ دار لوگ نے۔ اللہ انہاں نے استقامت اور عقیدہ حق اہل سنہ و جماعت قائم و دائم رکھے۔ اے معزز حضرات، اے میرے حضور سرکار دے خاندان ہے، حضور دا خاندان مصطفیٰ، اے اس شان دے لائق نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا انہاں نو آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ بہت سارے لوگاں نے انہاں دا رشتہ طلب کیتا سیدہ زہرا پاک۔ اے دا مطلب ہے جی دے کول دی ہوئے بندے دے کول رشتے منگدے راندے نے، اندے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کو بڑے بڑے لوگاں نے، امیر لوگاں نے، عرب دے رؤساء نے رشتہ طلب کیتا سیدہ زہرا پاک، لیکن رسول اللہ نے کسی بندے نے ہاں نہیں کیتی۔ ایک دن صحابہ کرام تشریف فرما سن، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت سعد، حضرت عثمان، تو اس موضوع سے بات ہوئی کہ حضور کو بڑے بڑے لوگ رشتہ طلب کر رہے ہیں لیکن حضور کسی نے رشتہ دے نہیں رہے، یہ کی وجہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق چونکہ رازدار مصطفیٰ نے فرمان لگے مینوں پتہ ہے حضور کسی نے رشتہ کیوں نہیں دیندے۔ جی کیوں نہیں دیندے؟ فرمایا حضور رشتہ علی پاک نو دینا چاہتے ہیں۔ بڑی مہربانی باجیت دی تقریر میری تساں کر چھڑنی ہے، میں تے سوکھا ہو گیا کام۔ ہاں یہ پھر مہربانی ہے، جڑا بندہ سائی کٹائی رکھے ہوندی مہربانی گنو۔ میں اگے باڑی کرنی ہے جو کرتے رہتے پھر میں تھوڑا جہا انہاں چر چپ کیتا رہ سکر سا، یہ پھر موج نہیں۔ باجی تہاڈی مہربانی، لیکن انی گل ہے جتنے نعرے زیادہ ہونے انہوں پھر تقریر تے تھوڑی ہونی ہے نا، کیونکہ میں گھنٹے تے بس کر چھڑنا۔ وہ تسی نعرے مار کے سن لو تو تاں وی تہاڈی مرضی ہے، بغیر نعریاں تو سن لو تو تاں وی تہاڈی مرضی ہے، ہن تہاڈی اپنی پسند ہے۔ میں تے جس لے شروع کیتا ہے ویکھ لیا، جس لے ختم کرنا ہے اس لے ویکھ کے چھڑ دینا۔ انی بندیاں سمجھ آؤندی ہے اتنی سنانی چاہیے جتنا بانڈے وچ آ سکدا ہوئے، ایویں ہیڈ رکھ کے اتوں نلکا گیڑی رکھن دا فائدہ کی؟ توجہ فرماؤ اور غور کرو۔ سیدہ زہرا پاک دا رشتہ حضور مولا علی دینا چاہتے، لیکن وہ جا نہیں رہے۔
فرمایا چلو پھر انہوں کو چلیے. اے یار مولا علی دے گئے تے حضرت علی ایک باغ اونٹ نو پانی پلا رہے سے. تو فرمایا کہ یا علی حضور تو انہوں رشتہ دینا چاہتے ہیں تسی طلب کرو. تو آپ نے فرمایا کہ میرے کو اتنا مال و دولت نہیں. تو صحابہ عرض کی تھی یا علی تو ان پتہ تے ہے کہ حضور مال و دولت نو ترجیح نہیں دیں دے. یہ بندے دیں دے آج کل جڑے ہوندے نے کی حال ہے. آج کل بندے ویسے ایک پریفر کرتے ہیں جی دے کول مال ہوئے وہ بندہ چنگا ہے, جی دے کول مال نہیں وہ بندہ ہے میں پورا ہی ہے. وہ سیانے آ گئے نے جنہ دے گردانے وہ کملے بھی سیانے تے جنہ دے گردانے نہیں وہ سیانے بھی کملے ہو جاندے. ایک دانیاں اچ بڑی کشش ہے, یقین کرو جی دے بڑو لے چوے نا چار ان بڑا بندے سلوٹ کر دے حالانکہ وہ دیندہ کوئی نہیں. وہ دیتا تو کسے غریب ہی کسے پڑوپا دینا ہے جنہ کو بالے انہوں نہ دیتا کدی نہیں. جڑے دین دے انہوں بھائیا انہوں کو بالے کدی ہوئے نہیں. وہ ایک مائی جڑی ہے نا ان دے کول سی پرانا گوڑ. ایک بندہ گیا نہیں میرے بھائی وہ سا کیا مائی سنے تیرے کول 4 سالہ پرانا گوڑے. وہ سا کیا ہے اسے کیا مائی مڑ بکھیں دی نہیں. اسے کیا پتر جڑے بھی کھیندے انہوں دا پرانا ہویا ہی کدی لینے نہیں تو پیسے ہی اتدار سمجھ لگی. دانے جڑتے ہی انہاں کول نے بھائیا جڑے خرچ نہ کر دے ہوں جڑے خرچ کرن انہاں دے کول دانے کدے جڑتے نہیں. وہ تے ایدو آیا تے ایدے لا چھڑیا ایدو آیا تے ایدے لا چھڑیا وہ تے ہوئے دیوانے ہوندے. سیانے مڑ سیانے ہوندے نے وہ دانیاں جوڑ دین الذی جمع مالا معددا. وہ مال رکھ دین تو مڑ گن دین بہونا انہیں ہو گئے تے کمڑے ایدو آیا تے ایدے لا چھڑیا دیوانے ایدو آیا تے اگاں لا چھڑیا چل جان دے جیڑی ہو ڈٹھی جائے. گرامی قدر احباب اصول ایس دنیا داری دا دین دا نہیں. دین اچ کسے نے وڈیائی ہے تے علم تے تقوی دی بنیاد تے پر دنیا والے اون نہیں مندے جی دے کول 4 آنے تے دانے ہو جی دے کول نہ ہون ان لگدیاں نہ مندے تے جی دے کول دانے آوے لگدیاں کیویں بننا. بھائی لگدیاں دی تے اکو قوم ہوندی ہے جڑے مراسی نے جڑے لونے نے جڑے بٹی نے جڑے ارائی نے جڑے کشمیری نے سید نے سید جے بچوں کسے قبیلے چکی سے کول دانے مانے آ جا وہ آندا ہے واسی وہ ہے ہی نہ جڑے وہ نے. ہاں جی وہ راندے ہی نہیں انہاں دی جو نہیں بدل جاندی ہے وہ نال کیویں رہے. عزیزان علی وقار درویش کامل حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے روگا وچوں روگے وڈیرا تے جس دا نام ہے غریبی کنڈ کر کے لنگ جاون کولوں تے رشتہ دار قریبی. مڑو رشتہ داری تو کوئی نہ رہی تو دانیاں دی گل اے بندیاں دی حالت ہے. غریباں نال رشتہ جوڑنا پسند کوئی نہیں کردا نہ کوئی دینا پسند کرنا نہ لینا پسند کردا ہے. لیکن رحمت للعالمین نبی دا درس ہو رہے یا علی جاؤ رشتہ طلب کرو. فرمایا میرے کو مال نہیں. صدیق اکبر فرماندے تو علم تے ہے کہ ساڈے مصطفیٰ کریم نو مال نال پیار نہیں. حضرت مولا علی سرکار نے مشورہ لیا یاراں دا تے ٹر پے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندی کہ حضور میرے گھر وچ تشریف فرما سا میرے حجرے سن. حضور یہ دروازہ کھٹکیا کی ہویا بول دے کوئی نو دروازہ کھٹ کے آئے. حضرت ام سلمہ نو حضور فرماندے نے ام سلمہ دروازہ کھول. جیڑا دروازے تے کھلوتا ہے
او دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے، اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے۔ دروازہ کس کھٹکھٹایا ہے؟ مولا علی نے۔ تو سرکار فرماندے نے دروازہ کھول ام سلمان، جڑا دروازے تے آیا او دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے تے اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے۔ بندے آندے نے کد تو پراں کی حضور نو کوئی نہیں پتا۔ میں کہ کملیا تو حضور نو مڑ جاندا نہیں، تو پھر حضور نو اجے جاندا نہیں؟ میرے نبی پاک سرکار انتے بھائیا یہ گل کرنی ہے، کملا جہا بندہ لگتا ہے حضور نو کوئی نہ پتا، کملا بندہ لگتا ہے۔ کیوں؟ جٹان تسی ویکھو نا شہروں سپرے لئی آندے ہوندے بھائیا، سپرے لے آندی ہوندا یار میں کہنا کروں سپرے کرنی تے اس تو لے آندی، میرا دل ہے میں سپرے کراں، ہلا کیتی نو سپرے لئی ہونا ہے۔ تو اس آخیا ٹی وی والے آندا سی کل بارش ہونی، میں اس تو ہن سپرے تو رہ گیا۔ حالا بھئی ٹی وی والے آندا سی کل بارش ہو سکیا، ہاں جی ٹی وی چاہے کل بارش ہونی، مڑ تین پاک کے بہونی ہے۔ ہو سکے جڑے ٹی وی والے نہیں یہ جدو دسن نہ بارش ہونی ہے، بالی نہ بھی ہوئے تو کڑمن ضرور ہو جاندی ہے۔ بتوجہ ہے کہ کوئی ہن ٹی وی والے نوں پتہ ہے کل کی ہونا ہے تے مدینے والے نوں کوئی نہیں پتا کل کی ہونا ہے۔ جلیا ہو وہ کٹے نادان لوگ نے ٹی وی والے آکھے کل بارش ہونی ہے، انہوں نے پتہ ہوندا ہے کل کی ہونا ہے۔ میں کہ بندہ تیرے بتھاڑ تے ایک مارے ٹی وی والے مان لینا پتہ ہے کل کی ہونا ہے، تو مدینے والے دی واری آنا نہیں اللہ ہی جاندا ہے کل کی ہونا ہے۔ اصل سیانے آندے ہوندے جی عقل نہیں نا تو موجہ ہی موجہ۔ ہاں جی کڈی سوکھی گل ہے، ٹی وی والے پتہ ہے تے حضور نو کوئی نہیں پتا۔ بلیا بلیا ہن یہ گل نہ کریا کرو، اگے اسی تانوں دلیلاں دیندے ہیں، ہن تے تہاڈے منہ تے دلیل ہے۔ چھوڑا شادی رکھنی ہوگی تو آندن بھائی چھوڑا نیٹ تو ویکھے نا اگلے مہینے دی 16 تاریخ نو موسم کیویں دا ہونا ہے، وہ آندے ویکھے کلاؤڈی ہے ابر آلودے، انہوں نے کہا 18، انہوں نے کہا 18 صاف ہے، انہوں نے کہا سنی ڈے تے رکھ دے 18 تے رکھ دے کو ادو ادھر دھوپ نکلی ہونی۔ مہینہ پہلا شادی رکھن لگیا سی ویکھ لیا بجے اس دن کڑیاں ہونیاں نہیں تے نہ رکھی۔ تو تہاڈا حضور دے بارے کی خیال ہے؟ ہاں جی حضور دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ انہاں سائنس پڑھی ہے تے میرے نبی نے تے سارے علم ہی پڑھے نے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے نے دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش تک ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ بے عیا نہیں۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ عیا نہیں، وہ کیڑی شے جڑی حضور تے راز نہیں کھلیا؟ اے عزیزاں من حضور جان دے نے پراں کی ہے، حضور جان دے نے پراں کی ہے، گل دی رمض لو۔ میرے آقا مولا مدنی تاجدار کریم نبی سرکار حضور کو ایک مہمان آیا، اس نے کہا جی میں رات رانی مہمان رانا ہے۔ حضور فرمایا انہوں کون لے جائے گا تے کھانا کھوائے گا؟ قحط دا دور سی، بھوک دا زمانہ سی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیں سونا میں لے جانا، توجہ ہو گئی؟ فرمایا لے جا، گھر لے گئے، بیوی تو پوچھا کھانے والی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ایک بندے دا کھانا ہے تو تسی بھی اجے کھانا ہے تو میں بھی کھانا ہے۔
فرمایا چل مہمان نو کھلا دے اسی بھوکے رہ لیں. ہوں بندیاں پرانا آ جائے انہوں نے مڑکا آ جاتا ہے. ہوں اس جانا کس لیے تھے کیوں آیا ساڈے وال کو سمجھ آئیے کوئی نہیں. او بھائیا مہمان اپنی قسمت نال لیا ہے جو تیرے ال آ گیا تے شکر کر. پلیٹ تیری ہے روٹی وہ نلا آپ دینی ہے. اپنی پلیٹ بھی نہیں استعمال ہونے دینا. سننا انہاں مہمان کے کھانا رکھن لگیاں بیوی آکھیا مہمان جی آکھیا با تسی بھی نال بہ کے کھاؤ پھر کی کرا گے پھر مہمان بھوکا رہ جائے گا. ابو طلحہ فرماندے نے میں تینوں آکھاں گا بتی صحیح کر تو بجا چھڈی اگوں میں آپ پہ کر لاں گا. کھانا اگے رکھا مہمان آکھا جی تسی بھی آؤ. حضرت ابو طلحہ نال بہ گئے تے فرمایا بھئی بیوی اپنی بھئی اے ذرا صحیح کر جب بتی صحیح نہیں پی بلدی. انہاں صحیح کرن لگیاں بجا چھڈی. فرمایا تسی کھانا کھاؤ پھر میں صحیح کرنی ہاں. مہمان کھانا کھان لگ پیا وہ تھلے ہاتھ لے جائے. اس ہاتھ دی بڑی عجیب عادت ہے. بندہ پاگل بھی ہو جائے تے کان نال برکی نہیں لی جاندا یہ منہ والے لی جاندا ہے. کدی سنیا تسی بندہ پاگل ہے تے برکی آنکھیں وچ پیندا ہے. یہ وہ بھی صحیح رہندا ہے پینا ایتھے ہی ہے. گل دی سمجھ آئیے کوئی. وہ باویں تھوڑا جہا ہنیرا سی پر وہ ہاتھ چل رہا سی. مہمان ہاتھ تھلے لے گئے روٹی اٹھائی منہ وچ پائی. ابو طلحہ ہاتھ تھلے لے گئے پر چایا نہیں کھانا نہیں اٹھایا. خالی ادا لیا کے منہ وال کیتا ہے تے خالی منہ وال آن لگا کہ پرانا سمجھے میں کھا رہا تاکہ یہ زیادہ سیر ہو کے کھا لے. اے نہیں حضور دے تربیت یافتہ لوگ. ہوں بندے اعلان ہوتا ہے نا جس نے شادی تے کہ بھئی شابہ اینجی اعلان کر دیں. میں تے کبھی نہیں کیا ہوں نکیا ہوں جائی تھا تو آندھا نہیں شابہ. وہ پھر پڑھے لکھے سوٹڈ پوٹڈ ہائی فائی بڑے بندے بابو ٹائپ بندے جنہاں 10-10 ہزار دا سوٹ پایا ہوتا ہے وہ بریلر چوچے دی طرف دوڑ رہے ہوتے. ہو سکتا ہے وہ سیانے بندے پہلا میز تے بہ کے ڈسکس پہ کر دے ہوں مولویاں شدیاں کھان تو منے اور کام نہیں کوئی نہیں ہوتا. میں کیا بابو مولوی مڑ بھی جے کھاوے تے کسے وانڈ نال بہ کے تے کھاندا ہے نا انج کچھ اجا نہیں کھاندا. جی سمجھ آئیے کوئی نہ گل. ہاں تو دس کھا بھائیا تیرے حال جو آج مولوی ترائے چار آئے ہے کنہ کو کھاتا نہیں. توجہ ہے تو وہ بندے گل کرنے لگا مولوی جی بڑا کھاندے جی. وہ آپ پھر دوڑ رہے ہوندے اس چٹے چوچے آل جی تو آپ نہیں ٹریندا. اور حوث ذہن دی نہیں ہوندی ہے کہ وہ پلیٹاں اتنا پا لیندے نے جڑا پھر انہاں تو مکدا نہیں. سن تے یہ کھان ساڈا دل کردا ہے دے جو کچھ ہے نا اس ڈونگے وچ وہ اس دے وچ میری پلیٹ وچ منتقل ہو جائے ایک واری اگاں مٹھی جاب سی. ہاں پاجی کھوانا سیکھو دوجیاں کھوانا سیکھو. دیرا کر لیا کھانا نہ سیکھیا کرو یہ غلط ہے طریقہ. دوجیاں کھوانا سیکھو یہ آل محمد دا طریقہ ہے. سنو وہ خالی منہ الاندے رہے مہمان سیر ہو کے کھا لیا سو گئے. جدو سویرے آئے نا تے نماز فجر حضور دے پیچھے پڑھی تے حضور ویکھ کے مسکرائے. گل آئی با حضور دی نظر کتھے گئی حضور مسکرائے. ابو طلحہ عرض کرتے ہیں سونے آج غلام اللہ ویکھ کے مسکرائے ہو. فرمایا ابو طلحہ جی میں راتی انیرے تو پرانے نو کھانا کھوایا ہے نا میں نہیں مسکرایا اللہ بھی ارشاد مسکراؤں دا رہا ہے تیریاں آدامہ ویکھ کے. ایک رات دا انیرا دوجیاں دیواراں حضور اپنے حجرے جیڑا سامنے بہ کے پہ کھاندا ہے اون نہیں دسیا ہاتھ خالی پہ جاندا ہے
لیکن حجرے چ بہ کے آمنہ دے لال نے ویکھ لیا ہاتھ خالی جا رہا ہے تے آ رہا ہے. میرے حضور دی نظر اتنی دور تک جاندی ہے. اے عزیزان دی وقار میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں جس طرفی اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پیلا. فرمایا ام سلمہ دروازہ کھول. جیڑا دروازے تے آیا ہے اودے نال اللہ بھی پیار کردا ہے, اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے. فرماندیاں نے دروازہ کھولیا تے دروازے تے علی نے, دروازہ کھولیا تے دروازے تے علی نے. فرماندیاں نے مولا علی آ گئے, حضور دے سامنے بہ گئے. فرماندیاں نے میں منظر ویکھے آئے, مولا علی دیاں نظراں جھکیاں نے, حضور دیاں نظراں آسمان وال اٹھیاں نے. مولا علی دیاں نظراں جھکیاں نے, حضور دیاں نظراں. مولا علی جھکا کے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ میں آپ دی خدمت اپنے آپ پیش کرنا آپ دی فرزندی واسطے من قبول کر لو. زہرا پاک دا رشتہ پیش کیتا مولا علی نے تے حضور نے آسمان وال منہ کیتا کہ اللہ سونے ہن تیری کی مرضی ہے. اے میرے عزیزان دی وقار حضور مسکرائے, جبریل امین تشریف لائے. یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے تسی فرشاں تے قبول کر لو, میں عرشاں تے قبول کر لیا ہے. اے رشتہ تسی فرشاں تے قبول کرو, اللہ عرشاں تے قبول کر. میرے نبی نے فرمایا علی جی مولا تیرے کول کی ہے, تیرے کول ہے تو عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ میرے کول تلوار ایک زیرہ ہے. کل اساسہ جاتا نہیں, کوٹھی نہیں, بنگلہ نہیں, کاروبار نہیں, بزنس کوئی مال دنو کوئی پراپرٹی نہیں جی ہے, دو چیزاں نہیں. تے کائنات دے سردار نے انہاں دوہاں چیزاں تے بھی اپنی بیٹی دا رشتہ علی پاک نو دیتا ہے. اور دنیا نے دسیا ہے کہ رشتیاں دی بنیاد دولت دی رسی نال نہیں بننی دی, محبت تے پیار دی رسی نال بننی دی. آج رشتے دولت دی بنیاد تے طے ہوندے. اگے میں تو میاں صاحب دی گل سمجھائی وہی حقیقت گل ہے. سرکار نے فرمایا علی یہ زیرہ بیچ دو اور تلوار تسی مجاہد ہوئے رہن دو. مولا علی بازار گئے, اگے حضرت عثمان ذو النورین موجود. جناب ذو النورین عثمان, اللہ اکبر. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیسرے خلیفہ راشد اور محبوب اور پیارے صحابی اور داماد حضرت عثمان ذو النورین, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا. اے عزیزان من جناب ذو النورین جامع القرآن حضرت عثمان ذو النورین نے ایک قرات جمع کیتا امت مسلمان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یا علی تسی جو بیچنا چاہتے ہو میں خریدنا چاہنا. مولا فرمایا اینی قیمت ہے. عثمان غنی نے انہی گن کے دے دیتی. جدو قیمت دے دیتی نا تے زیرہ قبضے چ لے لئی تو جناب ذو النورین فرما دے نے یا علی تسی شادی کرنا چاہ رہے ہو, یار یارانو شادیاں تے تحفے دیندے نے, پیسے بھی لے جاؤ, عثمان والو زیرہ بھی تحفے وچ لے جاؤ.
بیلی ہوئی جڑا اوکھے ویلے کام ایویں نہ جڑیاں پائی رکھیا کر بیلی ہو جڑا تینوں چنگے راہ تے لاوے جڑا تینوں چنگی مت دے وے در نہ فراڈ نہ کرے دو نمبری نہ کرے اور اوکھے ویلے تیرے نال کھلوتا ہو حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا معروف جملہ بول گئے فرماندے نے دنیا تے جو کمنا آوے تے اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض سنجی نالوں تے بہتر یار اکیلے آپ نو سمجھ آگئے مولا حضور دی بارگاہ وچ مولا علی دوویں چیزاں لے آئے دوویں چیزاں پیش کی تھی بھئی بڑی توجہ دا طالبہ جو دوویں چیزاں پیش کی تھی نا اللہ اکبر حضور دوویں چیزاں بھی کیا فرما اس علی دوویں لے آئے ہو سارا ماجرا عرض کیتا حضور نے جناب عثمان غنی دعا عطا فرمائی اور حضرت ابو بکر صدیق نو فرمایا ابو بکر بلال نو نال لے جاؤ تو فاطمہ زہرا دا جہیز لے کے آؤ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ دا جہیز لین واسطے ابو بکر صدیق گئے کی جہیز ہے بستر کھجور دیاں پتیاں دا بھریا ہویا ایک سرانہ کھجور دی چھال دا بھریا ہویا سرانہ مٹی دے برتن ایک چکی ایک کل کائنات دے سردار دی بیٹی دا جہیز ہے کچھ چاند برتن بات کٹ ہو سکتے ہیں انہیں کوئی راؤنڈ اباؤٹ انہیں جہیز دیتا ہے اور حکم کی فرمایا علی بارات لے کے مسجد آ جاؤ شادی آل بک ہوندے نے اور بڑیاں فضول رسومات ہوندیاں کوئی رسم نہیں کوئی فضول نہیں حضور نے فرمایا علی بارات لے کے مسجد آ جاؤ مولا علی سرکار دی بارات مسجد نبوی شریف دے اندر آئی ہے حضور نے خود نکاح پڑھایا ہے زہرا علی نو دعا دیتی ہے زہرا اور مولا علی سرکار نو دیاں پھر سارے آن دیاں ہو دیاں نے تے دیاں پردیس جانا ہی ہوندہ ہے پر سجنوں اے ماں باپ ہی جان دن بے دیاں نو پردیس گلنا اوکھا کڈا ہوندہ ہے حضور اللہ دے درویش بولے تے فرماندے نے دیاں لئی پردیس میں باپ علی تے پترا لئی جاگیرا چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا تے دیاں دیاں تقدیراں جناب سیدہ زہرا پاک مولا علی دے گھر تشریف لائے حضور نے دعا دیتی پچھو سائیاں دی دعا لگی آئی پہلا پھول کھلیا مولا حسن دنیا تے تشریف لائے شعبان دی 3 تاریخ نو زہرا دے گھر دوسرا پھول کھلیا اور مولا حسین دنیا تے تشریف لائے 6 ماہ دا وقفہ ہے کتنا حسن پاک اور حسین پاک جڑے نے وہ 6 ماہ دے پیدا ہوئے مولا حسین پاک 6 ماہ دے پیدا ہوئے سن کتاباں میں ایسے لکھا ہے اے عزیزان علی وقار جدو مولا حسین آئے سیدہ زہرا مسلح تے کھڑیاں ہو گئیاں سیدہ زہرا مسلح تے کھڑیاں ہو گئیاں اور نماز ادا فرمائی تو حضرت اسماء بنت امیس
ابو بکر صدیق دی بیوی نے، اے امام حسین دی دائی نے۔ ابو بکر صدیق دی بیوی اسماء بنت امیس اے حسین پاک سرکار دی دائی سن، اور سیدہ زہرا پاک دی بڑی قریبی سہیلیاں میں شامل سن۔ جناب سیدہ اسماء بنت امیس حضور دی بارگاہ چادر ہویاں، عرض کردیاں یا رسول اللہ، زہرا دے گھر پتر دی ولادت ہوئی ہے، لیکن سیدہ زہرا میں مسلے تے کھڑیاں ہویاں نے۔ حالانکہ عورت نوں کچھ مدت نفاس دا پیریڈ گزارنا ہوندہ ہے، اور جدو وہ خون نفاس تو پاک ہو جائے پھر وہ نماز روزہ کر سکتی ہے۔ تو سیدہ زہرا تے میں کھڑیاں ہو گئی ہیں۔ میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا اے اسماء، میری دی زہرا جنت دی حور ہے، اللہ انہوں نے پلیدیاں تو پاک کر چھڑیا ہے۔ اللہ دا قرآن گواہ ہے، اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ لیکن زہرا اس پاک باغ دا نام ہے جنہوں تطہیر دا پانی لگدا ہے اور حسن تے حسین جیسے خوبصورت پھول پیدا ہوتے ہیں۔ اے تخیل امام محمد رضا ہے جی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اس صدی دے ساریاں تو وڈے عاشق آل رسول گزرے۔ حضور دی آل دا عشق سکھایا ہی احمد رضا نے، ادب آداب سکھایا احمد رضا نے۔ اے عزیزان دی وقار، میں آدھا انہا ہر دور دے لوگاں واسطے اپنے پیڑے فتوے تو لے کے ہن دی گھڑی تک احمد رضا خان فاضل بریلوی اس شخصیت دا نام ہے جیڑی اج بھی مولوی ہوئے یا پیر احمد رضا دا نام لین نال ٹیسٹ ہو جاندہ ہے کہ پاس ہویا یا فیل ہو گیا۔ احمد رضا حضرات کے کوئی نام؟ اے عزیزان دی وقار، میرے اعلیٰ حضرت بولے فرمانے نے آب تطہیر سے جسم پو دے جمے اس ریاض نجابت پہلا سلام مصطفیٰ جانے۔ ماس نے کٹے ہوئے بازو تے لگے بازو مڑ جڑ جاندہ ہے۔ حضرت جابر دی ہڈی ہے چڑک پوے تے ہڈی ہے برکت ہوتی نہ لگ جائے تے سپ دا زہر دور ہو جاندہ ہے۔ مولا علی دی آنکھاں تے لگ اور صرف مولا حسین دے نوکر نہیں، اسی پنج تن پاک دے سارے گھرانے دے ہی نوکر ہاں۔ اسی حضور دی آل دے تابعدار تے حضور دی آل دے نوکر ہاں، اونج رافضی نہیں۔ توجہ ہے کہ نا، آل محمد دے نوکراں رافضی نہیں، غلام آل رسول دے ہاں۔ اسی اس گھرانے دے حبداراں، محبت کرن والے ہاں اور حضور دی آل نال عشق کرن والے ہاں۔ حضور دی آل نال عشق کرن والے ہاں پر صحابہ نے کنڈ کر کے نہیں، صحابہ نے کنڈ کر کے محبت نہیں کردے اسی۔ صحابہ دل وچ نے تے ذکر علی دا ہے، علی دل وچ تے ذکر صحابہ دا زبان تے۔ کہانی بانٹ تے اسی کردے ہی نہیں، کہانی بانٹ کرو۔ میں کہا کیوں کہیں؟ یاد کر لو کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیرنا یارانو، پنجانو جے منڑائی مڑ چار ضروری نینا، رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے، دن حشر دے بخششی
لئی سرکار ضروری کن کرنا تو پنجانو منہ پھیرنا یاراں تو پنجانو جے منڑائی مڑ چار ضروری نے پنجانو جے منڑائی اے سجنا وانڈی کو جی رکھو گالی کو تھا دے میرے نبی پاک دی آل دی محبت جس دل وچے وہ مومن دا دل ہے اور حضور دی مولا حسین جنہ دی آج ولادت دا دن سی انہ دا طرز عمل ہے کہ کربلا دے میدان وچ انہاں آخری وقت تے سجدہ کیتا ہے تو یہ اس گل دی دلیل ہے ساڑھے واسطے کہ سرکار دے پاکیزہ اور مقدس عمل نو اپنے واسطے مشعل راہ بنا لے مولا حسین نمازی سانو نمازی ہونا چاہیے مسجد اتنی سونی ہے تو اٹھے پینٹ آجی مسجد چاویا کرو اس مسجد نو آباد کرو اس مسجد کو بھرو بندیانا جنہ داڑھی شریف نہیں رکھی وہ اپنے چہرے تے حضور دی سنت سجاؤ تاکہ حضور راضی ہون میرے غلام نے اور میری سنت عمل کر گئے حلال روٹی کھاؤ حلال رزق